بھی یہ ویژول، یہ تصویر، یہ واقعہ سامنے آتا ہے نا تو سمجھ نہیں آتا کہ کیا ریاکٹ کرے. عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے اندر بھی انسان کے دل کی. سانحہ سوات ہونے سے روکا جا سکتا تھا. 1 درجن سے زیادہ زندہ انسان سب کے سامنے موت کے منہ میں جاتے رہے اور کوئی تدبیر، کوئی طریقہ، کوئی راستہ، کوئی جگاڑ کچھ نہیں نکلا. ہماری پاکستانی ایک ٹرم ہے نا جگاڑ، کچھ بھی ہم کوئی بھی ہم راستہ چیزوں سے نکال کچھ بنا لیتے ہیں لیکن کچھ نہیں ہو سکا. سوال یہ ہو رہا ہے کہ واقعہ ایک معروف سیاحتی شہر میں پیش آیا ہے، کسی دور دراز، کسی کہیں نہیں، سو ٹرو، مطلب کہیں دیوسائی کے پلینز کی کسی جھیل میں نہیں ہے ڈوبے ہیں لوگ. مطلب یہ سوات کی بات ہو رہی ہے. خیبر پختونخوا حکومت ہو یا ریسکیو اداروں کی وضاحتیں ہوں، لوگوں کو یہ بات اب رہی ہے کہ 1.5-2 گھنٹے کا وقت ملنے کے باوجود اس خاندان کی مدد کیوں نہیں کی گئی. پتہ ہے یہ وی ول نیور نو دو، لیکن یہ ان کے لیے بھی شاکنگ ہوگا جو وہاں پھنسے ہوئے تھے. مطلب یہ فیملی بھی کہہ رہی ہوگی اوکے فائن، ابھی پانی رائز کر رہا ہے، کوئی تو آ ہی جائے گا، کشتی، کوئی لائف تو ہو جائے گا. یہ ان کی بھی وائلڈ ریسٹ نائٹ میئر میں نہیں ہوگا کہ ہمیں واقعی کوئی بچانے نہیں آئے گا اور یہ پانی بڑھتا چلے جائے گا. اور اس کے بعد انہوں نے لٹرلی اپنی آنکھوں کے سامنے ایک اپنا فیملی ممبر جاتے ہوئے دیکھا ہے. مجھے تو یہ بھی مطلب ان کو اگر پتا بھی ہو کہ ہم اب ختم ہونے والے ہیں، لیکن کتنا وہ غم دیکھ کے ختم ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنی فیملی کو بھی جاتے ہوئے دیکھا ہے پہلے. دس از ٹرولی ہارٹ بریکنگ. اور وہ جو زندہ بچ گئے ہیں پیچھے گھر پہ، میری بات جن کے لیے تو اٹس لائک اے مووی. ایک آدمی who did not travel because of his work، اس کی بیوی، اس کے بچے گئے ہوئے تھے، جو کہ ہوتا ہے نا، جو ہوتا ہے کتنے بالکل جوان بچے، مطلب اس کی زندگی کی ساری کمائی تو یہ ہوتی ہے آپ کی اصل. اچھا، اس واقعے پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا تاثر جو ہے وہ بھی ملا، مگر زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اب تک بھی خیبر پختونخوا حکومت اپنی گورننس کی کوئی کمزوری یا کوئی کوتاہی تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ جی ہم سے تو شاید کچھ ایسا ہوا ہی نہیں ہے. تو کل اور بس آپ شرمندہ ہوں، تعزیت کریں. ایک ہوتا ہے ریمورس لیکن فلانے کو تو دیکھ لیں، لیکن یہ تو نہیں ہم نے کیا. ہاں یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں تو بڑا افسوس ہے، لیکن وہ دیکھا ہے آپ نے، یہ چیپنس. تو کل جی وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر میں تقریب سے خطاب کیا اور ان کا کہنا تھا کہ ایسے سانحات کی روک تھام کے لیے سیاست سے بالاتر ہو کر اقدامات کرنے ہوں گے. اور ساتھ یہ تو ان کی بات سنیے گا، وہ جو ویژول ہے نا وہ بھی ایکچوئل ویژول ہے، جب انہی لوگوں کی ڈیڈ باڈیز تابوت میں ایک کوڑے کے ٹرک میں پڑی ہوئی تھی. اچھا یہ سنیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو ابھی سوات میں جو بہت ہی قیمتی جانیں جو ضائع ہوئی ہیں وداؤٹ گوئنگ انٹو اینی کائنڈ آف پالیٹکس، سیاست کو بالکل ایک طرف رکھتے ہوئے ہمیں اس کا ایک بڑا ایک آنیسٹ جائزہ لینا چاہیے. اگر آپ نے اس کی ابھی کوئی رپورٹ نہیں بنائی تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کی رپورٹ بنائیں. 49 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے اور بے شمار لوگ زخمی ہوئے پورے پاکستان میں، لیکن سوات میں جو لوگ اللہ کو پیارے ہوئے وہ بہت ہی پوری قوم اشک بار تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات کو کس طرح روکا جا سکتا ہے، اس کے لیے آپ کو جو پی ڈی ایم ایز ہیں ان کے ساتھ اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر آپ کو ایک مربوط پروگرام بنانا چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات کی ایک مکمل طور پر روک تھام کی جا سکے. اچھا جی، اب انکوائری کمیٹی کے سامنے سابق ریسکیو آفیسرز دعویٰ کر رہے ہیں کہ ڈوبنے والوں کو ہر ممکن بچانے کی کوشش کی گئی، مگر ایسی کوئی کوشش کیمرے میں ریکارڈ کیوں نہیں ہوئی؟ سوال تو یہ اٹھتا ہے نا کہ مطلب ہر چیز جب سارے سامنے ہے تو کہتے رہے ہم کیا کریں. مطلب میں واقعی یہ سوچ رہا تھا، میں انسان اپنا، اب ہم ظاہر ہے اپنی ناقص عقل کے مطابق اپنے تکے تدبیریں لگا رہے ہوتے ہیں نا کہ کسی طرح وہ سلنگ شاٹ سے اگر رسی پھینک دیتے، وہ دیکھیں نا ہم نے وہ جو ایرو کے ذریعے، مطلب ہم اپنی بہت سی چیزیں ایز اے لے مین ہم سوچ رہے تھے، اور جب یہ ہو رہا تھا تب بھی سوچ رہے تھے یہ کر لیتے. مطلب they should have been prepared basically. ریسکیو وغیرہ کو ان چیزوں سے prepared to reach them would be different. لیکن کوئی اور طریقہ تو ہونا کہ ان کو کھینچ لیں کسی طریقے سے. تو جن 3 لوگوں کو بچایا گیا وہ نظر بھی آیا. لگتا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے کچھ نہ کچھ واقعے سے
ضرور سیکھا ہے. اور دریائے سوات کے کنارے تجاوزات کے خلاف آپریشن بالکل چل رہا ہے, مطلب آف کورس دیٹ از ہیپننگ. اور اب تک آپریشن کے دوران کتنے 65 غیر قانونی تعمیرات گرائی گئی ہیں, درجنوں دکانیں, ہوٹل پارک شامل ہیں ان میں. 15 کنال اراضی میں تو یہ سوچوں 65 بنے کیوں ہوئے تھے وہاں. تجاوزات قائم کرنے پر 25 افراد کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے. ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اب ڈرون بھی حاصل کر لیا ہے, جس کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ ڈرون ہونے چاہیے. یہ ڈرون سیلابی صورتحال میں مدد کے لیے اب لائف جیکٹس, رسیاں اور دیگر اشیاء پہنچانے کا کام کرے گا. یہ جو کچھ دنوں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈرون سے ہی آپ ان کو کوئی ریسکیو کی چیزیں بھیج دیتے, کوئی اپنے آپ کو باندھ لیتے, وہ کوئی ڈوبنے سے کوئی فلوٹ وغیرہ کر لیتے. ویسے ڈرون کون سی کوئی مہنگی چیز ہے آج کے زمانے میں, اور ڈرون حکومت is doing everything these days, so why was not this thought of before. اور ایک نہیں ہونا چاہیے, ہر ضلع میں 2 تو ہونے ہی چاہیے جو مشہور سیاحتی. فار انسٹنس آپ جو آپ عطا آباد جھیل کے, نہیں وہ تو دوسرے علاقہ بن جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کون کون سے اسپاٹس ہیں. اور ڈرون کی کاسٹ کیا ہوتی ہے ویسے؟ چلیں ذرا, یہ زیادہ ہیوی ڈرونز ہوں گے واٹ ایور. اب تو شادیوں میں لوگ 3 ڈرونز لگا دیتے ہیں مووی بنانے کے لیے. ڈرونز آر بینگ یوزڈ فار ایوریتھنگ. پھر بھی پی ڈی ایم اے نے چیف سیکرٹری شہاب علی شاہ کو ڈرون کے ذریعے عملی مظاہرہ کر کے بھی دکھایا ہے. چیف سیکرٹری کا کہنا ہے کہ سیاحتی مقامات پر ہوٹلوں کو کشتیاں, رسیاں, لائف جیکٹس جیسے آلات اپنے پاس رکھنے کا پابند کیا جا رہا ہے. یس, دس شوڈ ہیو بین ڈن سو مچ ارلیئر. مطلب سیاحتی مقامات جو دریا کنارے آباد ہیں, جو دریا جیسے وادی کاغان کے کنارے, آپ کو پتہ ہے وہ جو ہنی مون ہوٹل, وہ سارے سیلاب میں ٹوٹ بھی گئے تھے. آئی ایم شور دوبارہ بن گئے ہوں گے. وہاں پہ سارے ہوٹل کی دریا کنارے آباد ہیں, دریا بہہ رہا ہوتا ہے, ہوٹل آباد ہیں, اور ہمارے بچپن سے اس طرح دریا کنارے آباد ہیں. مطلب آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ یہ اتنا لیٹ کیوں ساری چیزیں یاد آ رہی ہیں. ہم صوبے کی بات کر رہے ہیں نا, اف یو آر انویئر, حالانکہ کون ہوگا, یہ ان کی پوری اکانومی جو ہے, a large chunk of the economy runs on tourism. ایک دم جو ہے نا, تو کیوں آپ نے کیا جانے کو, تو آپ کو پتہ یہ نظارے آپ کو بلاتے تو ہیں, یہ دریا کی آواز, یہ خوشبو, یہ مٹی, یہ ہریالی, یہ لیکن not before these things need to be fixed. مطلب یہ ہر بار ایک ہم نے کچھ سیکھا اس سے. why does an accident happen, اور پھر بلال فیضی ہمارے ساتھ ہیں, ترجمان ہیں ریسکیو 1122 خیبر پختونخوا کے. بلال صاحب, اس سے پہلے سب سے پہلے تو آپ کے ادارے کا موقف آنا چاہیے کہ کیا ادارے کی قیادت, تمام افسران بالکل مطمئن ہیں کہ سانحہ سوات کو روکنے کے لیے جو بھی ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا, سب کچھ کیا, اور ہماری کوئی کوتاہی نہیں ہے, ہماری کوئی نیگلیجنس نہیں ہے, ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے ایسے میں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. دوسرا, نہ صرف ہم لوگ بلکہ جتنی بھی خیبر پختونخوا کی عوام ہے وہ سب جو ہے وہ سانحے پہ اشتبار ہے, اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, اور یہ جو ہوا ہے یہ دلخراش واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. دوسرا, جہاں تک بات کی جائے, دیکھیں ہم لوگ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے, اس سے قبل بھی ہم لوگ ہزاروں کے قریب جو ہے وہ رسک لے چکے ہیں, ایسے آپریشن جو ہے وہ ہم لوگ کر چکے ہیں اور ہمیشہ سکسیسفل رہے ہیں. بہت کم ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ اس قسم کے جو ہے وہ ڈیتھس سامنے آئی ہیں. اگر آپ اس دن کے حوالے سے بات کریں تو اوور آل دیکھا جائے, سوات میں اسی دن صبح 7 سے جو ہے یہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا, اور ہم لوگوں نے 120 سے زائد لوگوں کو جو ہے وہ بچایا بھی ہے. انفارچونیٹلی اس سانحے میں, اس واقعے میں جو ہے وہ ٹائم لیپس جو تھا وہ بہت زیادہ تھا. دوسرا, کمیونیکیشن ایرر جو تھا وہ بھی بیچ میں تھا, تو جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا. اور جیسا آپ نے کہا تو اس بالکل ہم سب جو ہے وہ خفا ہیں اس بات پہ کہ یہ سانحہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں رونما ہوا. بس پھر یہ بتا دیں کہ سوات میں جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار کسے مانا جائے, کیونکہ جو حالات بن گئے تھے, کیا ہم یہ مان لیں کہ اس میں یہ سانحہ روکنا کسی کے لیے بھی ممکن نہ ہوتا؟ ریسکیو 1122 کو جب پہلی کال موصول ہوئی ہے تو اس کال کے مطابق جو ہے کہا گیا کہ ریلیکس ہوٹل میں کچھ بچے, کچھ لوگ ٹریپ ہو گئے ہیں, تو ان کے نکالنے کے لیے آپ لوگ پہنچے. تو سب سے پہلے ہماری ایمبولینس سروس جو ہے وہاں پہ پہنچی. جب انہوں نے وہ جگہ دیکھی تو وہاں پہ سینیریو جو تھا وہ کمپلیٹلی چینج تھا. وہ ہوٹل میں نہیں بلکہ وہ سیلاب میں جو ہے وہ پھنسے ہوئے تھے. دوسرا, اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بارش جو ہے وہ مسلسل ہو رہی تھی, تو پھر انہوں نے ہماری ڈیزاسٹر اور جو ریسکیو واٹر وین ہے, یعنی جو غوطہ خور سروس ہے, ان کو جو ہے وہ طلب کیا گیا. اس انفارچونیٹ سیلابی ریلے میں
ہمارے پاس جو بوٹس ہیں وہ دو قسم کی ہیں, ربڑ بوٹس ہے اور فائبر بوٹ ہے, جو کہ اس پانی میں کام نہیں کرتی. تو ہم لوگوں نے وہاں پہ جو لوکل میڈ ہے جسے جالا بولتے ہیں, اس پہ جو ہے وہ ہماری جو غوطہ خور ٹیم تھی اس نے تقریباً آدھا کلومیٹر پیچھے سے جو ہے وہ وہاں سے کشتی جو ہے وہ اتاری اور وہاں سے اس نے ٹرائی کی. تو پہلے 3 افراد اس کو جو ہے وہ ہمارے ریسکیو 1122 کے اہلکار عصمت اللہ نے نکالا. دوسرا اٹیمپٹ بھی ریسکیو 1122 کے اہلکار نے کیا, جس میں وہ ان لوگوں کے بالکل قریب پہنچ چکا ہوتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی جو ہے وہ تیز بہاؤ کی وجہ سے وہ دوسری اٹیمپٹ جو ہے وہ اس کی فیل ہو جاتی ہے. جوائنٹ جو ہے وہ کمیٹی بنائی ہے, اگر تو اس میں کسی بھی قسم کا فیلئر ریسکیو 1122 کی جانب سے ہوا تو ان کو بھی سزا دی جائے گی. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ 6 جو ہے وہ اعلیٰ انتظامی افسران کو معطل کیا گیا ہے. یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ جتنی بھی انکوائری ہو وہ انکوائری صاف اور شفاف ہو. مطلب ہوا تو کیا آپ نے کام, لیکن ٹو لٹل ٹو لیٹ کہتے ہیں نا کہ بر وقت بھی نہیں ہوا. بہت نقصان ہوا, اور مطلب اس نقصان کا ازالہ تو کون نہیں کر سکتا ہے, یہ تو ان فیملی سے پوچھیں. اب ضروری سرٹنلی ہم سب کو یہی بنانا ہے نا کہ آئندہ ایسا نہ ہو. تو آپ کے خیال میں ریسکیو 1122 کے پاس وہ کون سے آلات ہوں؟ آپ نے کہا ہماری فائبر کی بوٹ نہیں چل سکتی, ہماری ربڑ کی بوٹ نہیں چل سکتی, لوکل بنی ہوئی وہ ایک تختہ نما کشتی سے آپ نے کام کیا, مطلب کچھ تو چل سکتا ہوگا نا. دنیا میں سیلاب ظاہر آتے ہیں, چائنا میں بھی ہم نے دیکھا تھا یوزلی ڈرونز ہی استعمال ہوتے ہیں. کیا ہے آپ کے پاس جو ہونا چاہیے, جو نہیں ہے آپ کے پاس جو ہونا چاہیے, یا پھر ایون تربیت اس ٹائپ کی وہ بھی ہے نا, کیونکہ یہ کامن سائٹ ہے, یہ سیلاب آتے ہیں, یہ آتے رہیں گے. دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہمارے 2022 فلڈ آپ لیں تو ہم لوگوں نے لاکھوں لوگوں کو نکالا, اور اس وقت جو ہے وہ ہمارے پاس ریسورسز اتنے نہیں تھے, لیکن ہم لوگوں نے پھر بھی وہ کام کیا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگر ہم خیبر پختونخوا کو دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا مختلف ٹیرین جو ہے وہ اس میں ہے. یہاں پہ آپ ایمرجنسیز کا فیکٹر چیک کریں تو ہمارے پاس سیلاب بھی ہے, ہمارے پاس زلزلے بھی ہیں, ہمارے پاس دیگر جو ہے وہ مختلف قسم کی ایسی چیزیں جس میں یہ سارے واقعات جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں. تو اہلکار جو ہے وہ بھی ٹرین ہیں. اس کے علاوہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کیونکہ ہمیں ہیلی جو ہے وہ اپنا آلریڈی وقت کر چکے ہیں جو کہ میڈیکل ایمرجنسیز کے لیے استعمال ہونا تھا, اس کا جو ہے ابھی موڈیفیکیشن پروسیس میں تھا. ہوپ فلی وہ نیکسٹ منتھ میں کے اندر بلکہ اب تو وہ منتھ بھی شروع ہو گیا ہے, ہوپ فلی کہ اس منتھ جو ہے وہ بھی ہمیں مل جائے گا. اس کے علاوہ ڈراؤنز جو ہے وہ ابھی خریدے جا رہے ہیں, 2 سے 3 جو ہے ان کے ڈیمو بھی ہم لوگ لے چکے ہیں. آج جو ہے وہ چیف سیکرٹری آفس میں جو ہے وہ ڈراؤنز کی موک ایکسرسائز کی گئی. Thank you for being with us, Bilal Faizi, ترجمان ریسکیو 1122 خیبر پختونخوا. A lot needs to be done, a lot should have been done, لیکن وعدہ ان کا یہی ہے کہ ڈرونز بھی لیے کریں آپ, اس کو شیئر کریں سب کے سامنے تاکہ لوگوں کا بھی کانفیڈنس آئے. A lot of people are still planning کہ بھئی ہم جائیں, ٹریول کریں اپنی فیملی کے ساتھ, لیکن اس واقعے کے بعد بھی لوگ بہت ڈر گئے ہیں. سو ان کا ظاہر ہے اس علاقے کی معیشت ٹورزم سے جڑی ہوئی ہے, ان کا کانفیڈنس آپ بحال کریں. آپ لوگوں کو کہیں, ٹورسٹوں کو سمجھائیں کہ جی آپ آئیے, ہمارے مہمان بنیں, اور خود بھی اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کریں تھوڑا سا کہ مطلب کیا اور طریقے کار ہیں دنیا میں. ہر جگہ ہی ویسے تو بہت جگہ فلڈز آئے ہوئے ہیں, تو what the world is doing to rescue جو لوگ ٹریپ ہو جاتے ہیں. چائنا میں بہت سیلاب آتے ہیں, ہم آپ کو پتہ ہے ہماری کوارڈینیشن ہر چیز میں ان سے, so we can learn a lot. The other day on social media I was looking, اسی طرح ایک پانی میں بندہ ٹریپ تھا اور اس کو ایک ڈرون نے نکالا ہے, اور ڈرون نے نکالا ہے, مطلب وہ اتنا بڑا ڈرون تھا کہ ایک سلنگ تھی, اس نے اپنے اوپر باندھی اور ڈرون اس کو ایک سیف کنارے پہ لے کے گیا. تو مطلب یہ چائنا والا ہی تھا. تو لہٰذا مطلب ناٹ جسٹ کہ ڈرون آپ کے لیے کچھ پھینک دے نیچے کہ آپ اپنے آپ کو بچا لیں, وہ آپ کو پک بھی کر سکتا ہے. We'll try to find that footage in a while, میں ڈھونڈتا ہوں تو پھر اپنی, because that was something.